बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त अहले कराची सबसे ज़्यादा इस पर तशवीश में हैं कि उनकी आबादी को कम गिना गया है और 3 करोड़ की आबादी के इस शहर को 1.5 करोड़ ज़ाहिर किया जाता है और उसकी बेस बनाई जाती है 2017 की मरदमशुमारी। 2017 की मरदमशुमारी में पूरे मुल्क की आबादी तकरीबन 21 करोड़ थी और सूबा सिंध की आबादी तकरीबन 4 करोड़ 80 लाख के करीब थी। इस आबादी में से कराची की आबादी 1 करोड़ 49 लाख गिनी गई। हालांकि चीख चीख कर लोग ये कह रहे हैं और समझा रहे हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है, इसलिए कि जितनी पिछली आबादियों के ऊपर एतराज़ात नेशन वाइड भी और इंटरनेशनली भी जितने इदारे हैं उन सब ने बताया कि कराची की आबादी इतनी कम नहीं हो सकती। मसलन हमारे पास मेहताब करीम साहब जो बहुत ज़बरदस्त सोशल साइंटिस्ट हैं और उनकी बड़ी रिसर्च है, उनकी रिपोर्ट्स मौजूद है। उसके मुताबिक कराची की आबादी किसी सूरत भी इस वक्त 2.5 करोड़ से कम नहीं हो सकती। इसी तरह से आरिफ हसन साहब, वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, नामवर बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता आर्किटेक्ट हैं। उनकी जितनी भी रिसर्च है उसके मुताबिक ये आबादी 2.5 से 3 करोड़ बनती है। जो अमेरिका में कुछ इदारे काम कर रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट न्यूयॉर्क में काम करता है, उसने अपनी रिसर्च की, उसमें भी ये बात मौजूद है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स के अंदर भी ये बात मौजूद है। लेकिन जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने हैं। सिर्फ हमारे हुक्मरान नहीं जानते और स्टैटिस्टिकल ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान नहीं जानता कि कराची की आबादी कितनी है। मरदमशुमारी के लिए जो महकमा है जो लोगों को काउंट करता है वो स्टैटिस्टिकल ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान है। शनाख्ती कार्ड बनाता है नादरा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वोटर लिस्टें बनाता है। मरदमशुमारी का मतलब ये है कि एक एक फ़र्द को गिना जाएगा। अब इस मरदमशुमारी में कराची के साथ किया क्या गया है? ये किया गया है कि वो कराची में तो ज़ाहिर है पूरे मुल्क के लोग रहते हैं और इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, रहते भी हैं, 40-40, 50-50 साल से यहाँ रह रहे हैं। लेकिन उनका चूँकि अपने आबाई गांव में या शहर के अंदर अपना कोई घर होता है तो उसके हिसाब से शनाख्ती कार्ड होता है। शनाख्ती कार्ड के नंबरों को देखकर, उसके कोड को देखकर किया ये गया है कि बजाय इसके कि लोगों को गिना जाए, उस कोड के मुताबिक उनकी गिनती उन जगहों पे कर दी गई है जो उनके मुस्तकिल पते हैं, जबकि 40 साल और 50 साल से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी ज़्यादती है कि जो यहाँ रह रहा है, यहाँ काम कर रहा है, यहाँ मेहनत मजदूरी कर रहा है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहा है, ज़ाहिर है सीवरेज का मसला हो या पानी का मसला हो या बिजली का मसला हो या ट्रांसपोर्ट का मसला हो, वो तो सबके लिए है जो यहाँ रहता है। ये बहस तो है ही नहीं इसमें कि कोई कौन आदमी किस जगह से और किस ज़ुबान का बोलने वाला है। तो ये इतनी बड़ी ज़्यादती हुई है कि जिसके नतीजे में कराची को महरूम इतने महरूम करने की कोशिश की जा रही है। सिंध हुकूमत ने इस मरदमशुमारी पर एतराज़ किया और वजह तौर से किया। ये बात काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आई। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में फिर यह तय पा गया कि जो मुल्क में जो शुमारियाती ब्लॉक्स हैं जिनकी तादाद 1,68,000 है, उसमें से 5% ब्लॉक्स को जो है वो रीओपन किया जाएगा और स्टेक होल्डर्स की मौजूदगी में एक रैंडम सर्वे करवाया जाएगा और चेक किया जाएगा, इन पर मरदमशुमारी असर नो की जाएगी। उससे पता चल जाएगा कि मुल्क भर में मरदमशुमारी ठीक हुई है कि गलत हुई है। लेकिन 3 साल गुजरने के बावजूद ये काम मुकम्मल नहीं हो सका। इसी दौरान कौमी इंतखाबात आ गए, लोगों ने कहा इंतखाब डिले हो जाएगा, इंतखाब करा दिया गया, डिलिमिटेशन कर दी गई और अब बल्दियाती इंतखाब भी बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है। मसला ये है कि बल्दियाती इंतखाब पिछली मरदमशुमारी जो कि 2017 में हुई, अगर इस बुनियाद के ऊपर होगा तो कराची और पूरे पाकिस्तान के तनासुब से और कराची में सूबा सिंध के तनासुब से जो आबादी है उसमें एक बहुत बड़ा तनाज़ा मौजूद है। कौमी इंतखाब में भी ये तनाज़ा मौजूद है और इसके नतीजे में बहुत बड़ा फ़र्क नुमाइंदगी के ऊपर पड़ता है। एक तरफ सूबा सिंध ये तो कहता है, उसकी हुकूमत ये कहती है कि सिंध की आबादी को कम काउंट किया गया है, लेकिन जब उससे कहा जाता है कि सिंध का एक जो कैपिटल है कराची, उसको कम काउंट किया गया है, तो वो उस पर से नज़रें चुरा लेते हैं। इसलिए कि ये लोग ये जानते हैं कि हम रूरल एरियाज़ में मकामी लोगों का इस्तेसाल करके जो नुमाइंदगी हासिल कर लेते हैं और ताकत के ज़रिए से मकामी हारियों, मकामी लोगों को जो है वो अपना ग़ुलाम बनाकर नुमाइंदगी हासिल करते हैं, फिर अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करते हैं, फिर इख्तियारात के ऊपर जो है वो कब्ज़ा करते हैं, फिर जो है वसाइल के ऊपर गासिबाना कब्ज़ा करके अपनी मर्ज़ी से करप्शन करते हैं और लूटमार करते हैं। और अगर कराची में और पूरे यानी सिंध के तमाम शहरों की आबादी अगर ठीक तरीके से सामने आ गई तो उसके नतीजे में ये सब काम वो नहीं कर सकेंगे और ख़ुद जो है वो एक शऊर परवान चढ़ेगा। और ख़ुद इन शहरों के अंदर ऐसा नहीं है कि ये फ्यूडलिज़म या वडेरा शाही सिर्फ सिंध के रूरल एरियाज़ में है। हमारा शहर कराची भी 25-30 साल तक अर्बन फ्यूडलिज़म का शिकार रहा है। जो मेंटालिटी अंदरूनी सिंध में या रूरल एरियाज़ के अंदर होती थी, वही मेंटालिटी कराची समेत सिंध के शहरी आबादियों के अंदर भी होती थी और लोगों को ग़ुलाम बनाकर अपनी नुमाइंदगी हासिल की जाती थी। लेकिन अब चीज़ें ओपन हुई हैं, लॉ एंड ऑर्डर कुछ कंट्रोल हुआ है
امن و امان قائم ہوا ہے اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ ان کے ووٹ سے کوئی چیز بدل سکتی ہے، تو اس کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ نمائندگی کا حق تو ملے کراچی کے لوگوں کو۔ کراچی کے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ 3 کروڑ ہیں لیکن ان کو 1.5 کروڑ گنا جا رہا ہے۔ اب اگر آپ صرف ایک چیز دیکھ لیجئے کہ اگر کراچی کی آبادی 3 کروڑ ہے اور یقیناً ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے پورے صوبہ سندھ کی آبادی میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور وہ تقریباً 6 کروڑ 30 لاکھ ہو جائے گی اگر کراچی کی آبادی کو صحیح گن لیا گیا۔ صوبہ سندھ کے حکمرانوں کو تو اس پر بات کرنی چاہیے تاکہ ان کو NFC ایوارڈ میں سے حصہ زیادہ ملے، اس کے نتیجے میں صوبے میں وسائل زیادہ آئیں گے، لیکن جس طرح ان کو یہ مقدمہ لڑنا چاہیے وہ مقدمہ نہیں لڑتے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جب کراچی کی آبادی زیادہ ہو جائے گی تو ان کو اس سے نقصان ہوگا۔ مثلاً اگر کراچی کی آبادی 3 کروڑ ہو اور جو کہ ہے، تو اس کے نتیجے میں قومی اسمبلی میں جو اس وقت کراچی کی نشستیں 21 ہیں، وہ پورے تناسب کے ساتھ جب ہم نکالتے ہیں تو وہ 35 ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے صوبائی اسمبلی کی جو نشستیں کراچی میں 44 ہیں، تو وہ نشستیں بڑھ کر جو ہے وہ تقریباً 62 ہو جائیں گی۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 130 کی جو صوبائی اسمبلی ہے اور بعد میں اس پر جو ہے وہ خواتین اور مائنورٹیز کی سیٹیں ہوتی ہیں، تو اس میں 130 کی جو ڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے اس میں سے اگر 62 سیٹیں کراچی سے ہونے لگیں اور اس کے نتیجے میں ایک زبردست قسم کا تناسب پیدا ہونے لگے، تو کراچی کے لوگوں کے اندر بھی ولنگنس پیدا ہوگی کہ وہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اس صوبے کی باؤنڈری میں رہتے ہوئے صوبے کی خدمت کے لیے بھی اور اپنے حقوق کے لیے بھی لوگ آواز اٹھا سکیں گے۔ لیکن جب یہ کام نہیں کیا جاتا تو پھر ادھر ادھر سے آوازیں اٹھنا شروع ہوتی ہیں اور پھر ان پارٹیوں کی سیاست بازی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ لوگ کہ جو ہمیشہ مل کر حکومت کرتے رہے اور مل کر لوگوں کو تقسیم کرتے رہے، مہاجر اور سندھی میں تقسیم کرتے رہے، وہ مزے کرتے رہتے ہیں اور دونوں اپنی اپنی دکان چلاتے ہیں، اور پھنستا کون ہے؟ پھنستا کراچی کا شہری ہے جس کو گنا ہی نہیں جا رہا۔ ابھی عمران خان صاحب نے 1100 ارب روپے کے پیکیج کا اعلان کیا، اس سے پہلے پچھلے سال انہوں نے 162 ارب روپے کے پیکیج کا اعلان کیا۔ خان صاحب کا تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جو نمبر دے دیا جاتا ہے وہ بیان کر دیتے ہیں، نہ ان کی ٹیم کے پاس کوئی ویژن ہے، نہ ان کے لوگ جو یہاں پر نمائندے منتخب ہو ہی گئے ہیں جس بھی طریقے سے ان کو کراچی کا پتہ ہے، تو بس وہ پیکیج پہ پیکیج کا اعلان کرتے ہیں۔ پچھلے 162 ارب روپے کے پیکیج کا تو انہوں نے حساب نہیں دیا، لیکن 1100 ارب روپے کے پیکیج کا اعلان کر دیا۔ بعد میں یہ آپس میں لڑ بھی گئے، ساتھ بیٹھتے بھی ہیں، ساتھ لڑتے بھی ہیں، اور اس میں MQM کی پوزیشن تو بہت زبردست ہے، ساتھ مل کر فیصلہ کرتے ہیں، باہر آ کر احتجاج کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اب یہ سلسلہ اتنا طویل چلنے والا نہیں ہے اور لوگوں کے اندر بھی شعور پیدا ہو گیا ہے۔ 1100 ارب روپے کے پیکیج پہ ہمارا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا یہ پیکیج 1 کروڑ 49 لاکھ کی آبادی کا پیکیج ہے یا 3 کروڑ کے لوگوں کا پیکیج ہے؟ کیا K4 کا منصوبہ ہو یا ماس ٹرانزٹ ہو یا ٹرانسپورٹیشن ہو یا سرکولر ریلوے ہو یا سیوریج کا نظام ہو، یہ 1.5 کروڑ لوگوں کے لیے آپ بنا رہے ہیں یا 3 کروڑ لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ساری چیزیں تبدیل ہو جائیں گی، سارا ڈیزائن بدل جائے گا، سارا اس کے جو اس کی فائنینسز ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گی، تو ظاہر سی بات ہے اس پوری اکانومی اس کی تبدیل ہو جائے گی۔ تو ابھی تک اگر آپ یہی ڈیسائیڈ نہیں کر سکے کہ کراچی کی نمائندگی کتنی ہونی چاہیے تو پھر آپ منصوبہ کیا بنائیں گے؟ میں ایک مثال آپ کو اور دیتا ہوں۔ اس وقت یونین کونسلیں پورے صوبہ سندھ کے اندر 1500 کے قریب ہیں، یونین کمیٹی آپ اس کو کہتے ہیں۔ کراچی میں یونین کمیٹیاں 209 ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اگر کراچی میں آبادی کے تناسب سے یونین کمیٹیاں 700 کی تعداد میں ہوں تو ماہانہ صرف ایک چیز سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے یہ جو ہے وہ ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے۔ 5 لاکھ روپے فی یونین کمیٹی ملتا تھا۔ اب وہ جو کچھ بھی کرتے تھے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس 5 لاکھ استعمال کرنے والوں میں جماعت اسلامی کے وہ چیئرمین بھی تھے جنہوں نے انہی پیسوں سے اپنے علاقے کے اندر صفائی ستھرائی کا کام کیا ہے۔ جس کو کرپشن کرنی ہوتی ہے وہ 1 لاکھ میں بھی کر لیتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 5 لاکھ روپے ملے، اور اگر ہم 209 یونین کمیٹیوں کے 5 لاکھ لگائیں تو ماہانہ یہ کوئی 10 کروڑ کچھ روپے بنتے ہیں۔ اور جو باقی 1300 یونین کمیٹیاں ادر دین کراچی ہے، اگر تو ان کی مردم شماری کو مان بھی لیں جو کہ یہ جعلی مردم شماری ہے، تب بھی 1/3 تو کراچی بنتا ہے نا۔ لیکن 1300 یونین کمیٹی میں جب 5-5 لاکھ روپے ملتے ہیں تو یہ پیسے بن جاتے ہیں 65 کروڑ۔ ہم تو کہتے ہیں آپ 500 کروڑ دیں کراچی کے علاوہ پورے صوبے کو، لیکن کراچی کو کراچی کا حق تو دیں۔ اگر یہ مردم شماری ٹھیک ہو جائے تو اس کے نتیجے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کراچی کو کتنے فائننسز ملیں گے اور خود بخود ڈیولپمنٹ کتنی ہو سکتی ہے۔ تو یہ چند مثالیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آبادی کا کیا فرق پڑتا ہے، نمائندگی کا فرق پڑتا ہے، مالیات کا فرق پڑتا ہے۔ ملک میں NFC ایوارڈ موجود ہے
جسے ہم کہتے ہیں نیشنل فائننس کمیشن، اس NFC ایوارڈ کے تحت آبادی کے مطابق اور کچھ پیرامیٹرز اس کے مطابق پیسے تقسیم ہوتے ہیں۔ PFC ایوارڈ بھی موجود ہے، پروونشل فائننس کمیشن، لیکن پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ یہ کام نہیں کرتی۔ 2010 کے بعد سے PFC ہوا ہی نہیں ہے، اس کے نتیجے میں استحصال ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت جینوئن ایشو ہے، جب تک آپ گنیں گے ہی نہیں اس وقت تک آپ اس کے لیے کام کیا کریں گے۔ مردم شماری کے اوپر ایک بہت بڑی تحریک کی ضرورت ہے۔ پیپلز پارٹی مردم شماری کے مسئلے کو صرف انتخابات کو ڈیلے کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جب کہ ایک سیٹ اپ ختم ہوا ہے اور 4 مہینے میں انتخابات کروانے ہیں، اگر 1 مہینے میں مردم شماری کروا دی جائے، اور کراچی میں پہلے مرحلے میں اگر 5% بلاک کراچی میں کھولتے ہیں تو یہ تو چند 100 بلاکس ہوں گے۔ ان چند 100 بلاکس کے اندر کیسے نہیں ہو سکتی؟ 10 دن میں ہو سکتی ہے، اور اس میں اسٹیک ہولڈر کو ملا کر ہو سکتی ہے۔ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، لیکن یہ کام کرنے سے یہ لوگ کتراتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مردم شماری کے بغیر کوئی بھی آپ تقسیم کرنا چاہتے ہیں، پیسوں کی ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں، پانی کی تقسیم کرنا چاہتے ہیں، سیوریج کا نظام بنانا چاہتے ہیں، یا نمائندگی، کسی صورت میں بھی آپ عدل نہیں کر سکتے اور یہ ظلم ہوگا۔ کراچی کے لوگوں کو اس کا شعور حاصل کرنا ہوگا۔ جماعت اسلامی نے اس مسئلے کو ٹیک اپ کیا ہے، اور اس سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو لے کر ہم چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ جماعت اسلامی اس مردم شماری ہو یا کوٹا سسٹم ہو یا پھر جو ہے با اختیار شہری حکومت ہو یا کے الیکٹرک کے وہ مظالم ہو جس میں یہ ساری پارٹیاں مل کر کراچی کے لوگوں کو کھا رہی ہیں اور کے الیکٹرک کو سپورٹ کر رہی ہیں، اس پر اپنے تحریک کو آگے بھی بڑھائیں گے۔ حقوق کراچی تحریک ہم نے شروع کر دی ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے اپنے پروگرامات کو ترتیب دے لیا ہے۔ میں کراچی کے شہریوں سے درخواست کرتا ہوں کہ بلا رنگ و نسل اور زبان کی اور فرقے کی اور مسلک کی تقسیم کے بغیر یہاں سب رہتے ہیں، یہاں سب کام کرتے ہیں۔ یہ تقسیم پیدا کرتے ہیں وہ لوگ کہ جو آپس میں متحد ہوتے ہیں، لیکن عوام کو مہاجر سندھی میں، پٹھان بلوچ میں اور پنجابی جو ہے سرائکی میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہمیں تقسیم نہیں ہونا، متحد ہو کر اس شہر کے لیے آواز بلند کرنی ہے۔ اس شہر میں رہنے والے سب لوگوں کا حق ہے کہ ان کو گنا جائے، ان سب کا حق ہے کہ ان کو اس کے مطابق وسائل دیے جائیں۔ بہت شکریہ۔